اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، اور اللہ نے انہیں 100 سال موت کی نیند کیوں سلایا، اور جب وہ 100 سال بعد اٹھے تو انہوں نے دنیا کو کیسا پایا؟ آج ہم آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر رابطہ وہ رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو آئیے چل کر اس خوبصورت ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے معبود فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کی سرکشی نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی، ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی ان کھبی حرکتوں سے باز آ جائے، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیہ روز بروز بڑھتی چلی گئی، تو قوم اعمال کا ایک ظالم و سپاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ اندھی اور طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف پڑا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچاؤ۔ اس وقت گزرنے سے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا کر پابند لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ وقت نصر کے حکم پر اس کے ہون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عظیم الشان محلات کنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و غلیظ و نادر و نایاب کتب سے مزید کتب خانہ چلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے، نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسیح کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کے اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاکوئی کی کہ آپ اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب یعنی روشن ستارے اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے پہ سما گئی۔ انہوں نے برکت سے حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از 9 طلعات مرتب کر کے عطا فرمائے۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے بائی مسرت کا اظہار کیا، اور ان کے قلوب میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کہا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے۔ اللہ انہیں ہلاک کر دے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے جس کا ترجمہ ہے، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔
یہ یہود نے کہا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات پیش کر لی، جس پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کی پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخی کتب میں زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورۃ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جس کے علاوہ سورۃ بقرہ کی آیات 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں جو علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت گزر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کی کم عمر تھی اور قید کر کے بابل لے جائے گئے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندی پڑی تھی، اور کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا۔ 1 سال کے لیے پھر سے اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ فرمایا، تو پھر 100 سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ آپ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے گدے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس بنجر پر ہم کس طرح گوشت پوشت چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین محترم، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیات میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان بھی اس جانب یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مفسرین بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں بخت نصر کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پررونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ میں اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس مردہ ہستی کو کیسے زندگی ملے گی؟ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد اس کی موت کی نیند واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یعنی یروشلم کو ایک آباد اور پررونق شہر تھا۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس عق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا اور بے نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں پھیل گئی۔ کیونکہ گرمی سختی تھی، آپ علیہ السلام اپنے گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے کب کے مر چکے ہیں، جن کے بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پھر ایک
سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ دوستو، اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دیا اور آپ علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام یہی کتنی مدت رہیں گے؟ جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے پانی کو دیکھیں جو بدل تک نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھے، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تازہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا کہ آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدے کی طرف تو دیکھو۔ جب حضرت علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی اور پھر جوڑ کر ڈھانچہ بن گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رکھے چڑھی پٹے بنے گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارآنگ پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔